السلام علیکم دوستوں، تقریباً 15,000 فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ بچوں اور خواتین کی تعداد ان 15,000 شہداء میں سب سے زیادہ ہے۔ ظلم اور بربریت میں جنگ بندی بھی ایک گفٹ کے طور پر پیش کی جا رہی ہے، اور یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ کچھ ہی دیر بعد دوبارہ پوری طاقت کے ساتھ بمباری شروع کر دی جائے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ غزہ اس دنیا کی سب سے بڑی جیل ہے، جن پر پانی، بجلی اور کھانے پینے کے سامان تک کی رسائی ناممکن بنا دی جا چکی ہے۔ لیکن اس تمام معاملے پر مسلم امہ کا ریئیکشن بھی ہم سب کے سامنے ہے، اور آج کل سوشل، الیکٹرانک، پرنٹ میڈیا میں اور عام زندگی میں بھی میں ایک مشاہدہ کر رہا ہوں، وہ بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ مسلم دنیا اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دے۔ دوستو، میں اس بائیکاٹ کی مہم سے اپنے آپ کو اس لیے اس کے ساتھ منسلک کر رہا ہوں، یا یہ کہہ دوں، یا یہ مطلب کہنا چاہیے کہ مجھے یاد ہے کہ 2005 میں ہمارے کالج کے دور میں، اور اس سے پہلے بھی ہمارے اسکول اور کالجز کے دور میں بھی یہ مہمات، بائیکاٹ کی مہمات، کہ اس ملک کا بائیکاٹ کیا جائے، اس ملک نے مطلب XYZ کوئی بھی ملک ہوتا تھا تو اس کے بائیکاٹ کی مہم چلتی تھی۔ پھر جگہ جگہ پہ ہم پیمفلیٹس دیکھتے تھے کہ ان ممالک کی ان مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ تو مہم کے تجزیے سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس ملک کو اکنامکلی ہم اتنا نقصان پہنچا دیں کہ یہ ملک کی اکانومی بیٹھ جائے اور یہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے، اس مہم کا اگر آپ تجزیہ کرتے ہیں تو وہ یہی بنتا ہے۔ اب میں نے دیکھا کہ 2005 میں ڈنمارک کے بائیکاٹ کی مہم چلی، اسی طرح سے 2020 کہ اس کے درمیان میں بھی کئی چھوٹی چھوٹی اس طرح کی باتیں ہمیں سننے کو ملتی رہیں، لیکن 2020 میں ایک بڑی مہم ہم نے دیکھی، جو کہ طیب اردوان نے اپیل کی باقاعدہ پوری مسلم دنیا سے کہ فرانس کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اور اس میں ہم سب جانتے ہیں کہ فرانس کی جانب سے، فرانس کے اندر جو گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہوئی تھی، اس پر مسلمانوں کے جذبات، مجھ سمیت سب کے جذبات بہت زیادہ غصے میں تھے مسلمان، اور انہوں نے اس چیز پر کارروائی کا اعلان کیا۔ تو وہ جو مہم چلائی گئی اس سے بھی وہ بھی ہم نے دیکھی۔ اسی طرح سے آج کل جو اسرائیل اور غزہ کی جو جنگ جاری ہے، اسرائیل جو بربریت اور ظلم جو وہاں پر ڈھا رہا ہے ان سویلینز کے اوپر، ان سب کا جو حل نکالا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ تو یہی آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ اس بائیکاٹ کی مہم سے اسرائیل کو کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے، یا اس سے پہلے فرانس کو کتنا نقصان پہنچ سکتا تھا، اور اس سے پہلے ڈنمارک کو کیوں نہیں نقصان پہنچا۔ تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ کسی بھی ملک کی اکانومی کو نقصان پہنچانے کے لیے کہ آپ اس ملک کے کم از کم پرچیزر ہوں، آپ اس ملک سے بہت زیادہ مصنوعات خرید رہے ہوں، جس کا اندازہ ہم ایسے لگا سکتے ہیں کہ اس ملک نے جس سے بھی، وہ چاہے فرانس ہو، چاہے مطلب مثال لے لیتے ہیں ہم، جیسے فرانس ہے، اس کی اس وقت 563 ارب ڈالر کی پوری دنیا کو ایکسپورٹس تھیں، یعنی کہ پوری دنیا کو وہ 563 ارب ڈالر کا سامان بیچتا تھا، اور اس میں جو مسلم ممالک کی پرسنٹیج تھی وہ تھی اونلی 11%، یعنی کہ کوئی 11 سے 12 ارب ڈالر 2%۔ تو یعنی کہ آپ 12 ارب ڈالر کا نقصان صرف پہنچائیں گے۔ تمام مسلم ممالک یکسو ہو کر سیاسی یکجہتی کے ساتھ مل کر علی الاعلان یہ اعلان کر دیں کہ آج کے بعد فرانس سے کچھ بھی نہیں خریدا جائے گا، تو جا کر اس کے 563 ارب ڈالرز میں سے اس کو 2 سے 3% کا نقصان پہنچایا جائے گا، جو کہ بنتا ہے 11 سے 12 ارب ڈالر کا، یعنی کہ 553-54 ارب ڈالر پہ اس کی ایکسپورٹس آ جائیں گی 563 ارب ڈالر سے۔ اسی طرح سے اسی کلیے کو اگر ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں اسرائیل کی ایکسپورٹس کے اوپر، تو مسلم دنیا کی جو اسرائیل کی جو ایکسپورٹس ہیں مسلم دنیا کو، وہ اس کی ایکسپورٹس کا ٹوٹل 160 ارب ڈالر میں سے بھی کوئی 3 سے 4% سے زیادہ نہیں بنتا۔ یعنی کہ یہاں پر بھی اگر ہم یہی کلیہ اپلائی کریں کہ تمام مسلم ممالک مل کر یکسو ہو کر سب ہمیشہ کے لیے یا ایک دفعہ
اسرائیل کا بائیکاٹ کر دیں تو اس کی ٹوٹل $160 ارب کی ایکسپورٹس میں سے اس کو 3% کا صرف نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو اس ساری روداد کا بتانے کا اصل میں مقصد یہ ہے کہ جب بھی اس قسم کی کوئی بھی معاملات آتے ہیں جس میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور جبر کی داستانیں کی رقم کی جاتی ہیں، یا ہمارے جذبات کے، ہمارے مذہبی جذبات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، تو اس کے بدلے میں جو ہم مہم کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے غصے کے اظہار کے طور پر تو سمجھ میں آ سکتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب غصہ آئے گا تو جذبات آئیں گے تو آپ کے پاس جو بن پڑ سکتا ہے آپ وہ کریں گے۔ لیکن اس سارے معاملے کو اگر آپ اس کا فورنزیکلی اگر تجزیہ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں آپ کو ایگزیکٹ فیگرز کے ساتھ بتا رہا ہوں، وہ چاہے فرانس کے بائیکاٹ کی مہم ہو، چاہے اسرائیل کے بائیکاٹ کی مہم ہو، تو ان پرسنٹیج آف ایکسپورٹس ان کی جو اکانومی کو ہم نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ مشکل سے 2 to 3% to 5% کے سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اسی طرح سے اگر آپ، اور اس کے لیے ضروری ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ تمام مسلم ممالک، ایک مسلم ملک جو ہے وہ سب مل کر بائیکاٹ کر دیں تو تب جا کے یہ 2 to 5% سے زیادہ کا نقصان نہیں پہنچے گا۔ اب سوچنے کی بات یا سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ سب ہوتا کیوں ہے۔ دیکھیے، ضروری یہ ہے کہ مسلمان ملکوں کے اندر حکومتیں ان کی عوام کو جواب دہ ہوں، ہمارے ہاں جمہوری کلچر کا رواج پیدا ہو تاکہ ہماری ملک کی اکانومیز بہتر ہو سکیں۔ جب اکانومیاں بہتر ہوں گی تو آٹومیٹکلی اس قسم کے معاملات میں ہم ایک پریشر کے گروپ کے طور پر بھی ایمرج کر سکتے ہیں، جیسا کہ پاکستان کو یورپ جو ہے وہ بہت بڑا ایک ایکسپورٹر، پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں اس میں یورپ جو کپڑے کا ایک بہت بڑا خریدار ہے ہمارا، اور اگر پورے یورپی ملک مل کر، یورپی یونین والے اگر یہ کہہ دیں کہ جی آج کے بعد ہم نہیں خریدیں گے، تو دیٹ کین میک اے ڈفرنس ان آر ایکسپورٹ، ٹھیک ہے، ہماری ایکسپورٹس کو بہت زیادہ وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام مسلم ممالکوں کے نظام میں آزادی اظہار رائے ہو، یہاں کی حکومتیں یہاں کی عوام کو جواب دہ ہوں، یہاں پر جواب دہی کے اس مرحلے کے بعد یہاں کی اکانومی بہتر ہو، پھر اکانومی بہتر ہونے کے بعد ہم ان ملکوں کو بہت زیادہ سامان ایکسپورٹ کر رہے ہوں اور ان سے بہت زیادہ پرچیز کر رہے ہوں۔ جبکہ یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ نہ تو ہم فرانس کے، مسلم ممالک سارے کے سارے کو بہت بڑے پرچیزر ہیں، نہ ایکسپورٹر ہیں، نہ ہی مسلم ممالک اسرائیل کے پرچیزر اور ایکسپورٹر ہیں۔ تو قصہ مختصر یہ کہ ایسی تمام مہمات جذبات میں، نعروں میں، اپنے جذبات اور نعروں کے اظہار کے لیے تو کی جا سکتی ہیں، عملی طور پر ہم ان میں شاید ان سے وہ نتائج حاصل نہیں کر سکیں گے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مسلم بھائیوں کو انسانی بنیادوں کے اوپر جو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دی گئی ہے غزہ میں، ان میں ہمارے مسلم بھائیوں کی مدد کی جا سکے۔ تو وہ مدد کا جو طریقہ اپنایا جا رہا ہے وہ نہ پہلے کبھی کارگر ثابت ہوا، نہ شاید آنے والے وقت میں ہوگا، لیکن سوشل میڈیا اور پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر اس وقت جو مہمات چل رہی ہیں ان کا حصہ تو بنا جا سکتا ہے، لیکن ان میں کامیابی چھپی نہیں ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ کامیابی کس میں چھپی ہے کہ جب آپ اکنامکلی سٹرونگ ہو جائیں گے، جب آپ اس دنیا کے اندر ڈاکٹرز ایکسپورٹ کر رہے ہوں گے، انجینئر ایکسپورٹ کر رہے ہوں گے، انوویشنز کے ذریعے، کہ صنعتی ترقی کے ذریعے اپنے ملک میں سامان بنا کر دنیا کو بیچ رہے ہوں گے، طیارے ایکسپورٹ کر رہے ہوں گے، میڈیکل آلات، الیکٹرانکس، دنیا کی وہ تمام چیزیں دنیا کو بیچ رہے ہوں گے جو دنیا کو ضرورت ہے، اور جب ان ضروریات پر ہم کٹ لگائیں گے تو پھر دنیا ہماری بات مانے گی بھی، سنے گی بھی، سمجھے گی بھی، اور پھر ہم وہ UN کی اسمبلی ہو چاہے OIC ہو، ہم اپنا کردار بھی بہتر ادا کر سکیں گے۔ ادروائز ہم ہوں گے کٹی پھٹی لاشیں ہوں گی اور ہمارا ماتم ہوگا، اور پھر ان بائیکاٹ کی مہمات میں چھپ کر ہم اپنے جذبات کو صرف ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ حقیقت میں ایسا کچھ بھی کارگر ثابت نہیں ہوگا۔ السلام علیکم۔